پڑھتے ہیں کتابیں. اب تو اتنا خیر ٹائم نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ پہلے پڑھتے تھے. اس میں طارق اسماعیل ساگر کو بڑا پڑھا ہے، علیم الحق حقی صاحب کے جو ہے نا وہ ان چیزوں میں کافی پڑھا ہے. اچھا، ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں؟ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ یا شعر و شاعری ہے، اس چیزوں سے ویسے لگاؤ نہیں رہا. وہ چیزیں وہ اتنا زیادہ وہ پڑھی نہیں ہے کہ اس قسم کے ناول جو ہے. صرف یہ ہے کہ جو ان کا دیکھیں طارق اسماعیل ساگر جو ہے نا بڑا وہ پیٹریٹزم کو لے کے چلتے تھے، تو وہ چیزیں وہ دیکھے وہ پڑھی ہیں. اچھا ان چیزوں کا شاید تھا. ٹھیک. اچھا، اشتہاری ملزمان کے لیے نمٹنے کے لیے ان کے لیے کیا پالیسی آپ نے اپنائی ہوئی ہے جو اشتہاری ملزمان ہیں؟ اشتہاری ملزمان کے لیے میں نے یہاں پہ تھانہ میں ایک اسپیشل جو ہے ایک سیل بنایا ہوا ہے، جی جس میں 2 ASIs ہیں اور 4 کانسٹیبلز ہیں. ان پہ مشتمل ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے. ان کو میں نے فری ہینڈ کی دیا. ان کا کوئی اور کام نہیں، کوئی اور ڈیوٹی وہ نہیں کرتی. ان کا صرف جسٹ یہی کام ہے کہ جتنے جو تھانے کے ملزمان اشتہاری ہیں ان کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں. جو ٹیکنیکل ورک ہوتے ہیں ان کے CDRs ان پہ جو ہے نا اس کے اوپر میں خود کام کرتا ہوں. اور باقی ان کو جو ٹیم ہے ان کو جو ہے لوکیٹ کر کے ٹارگٹ ٹریس آؤٹ کر کے ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. باقی ریڈنگ کا کام وہ جو ہے نا بخوبی کرتے ہیں. آپ آفس کس ٹائم آ جاتے ہیں؟ کھلی کچہری آپ لگاتے ہیں؟ آفس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ روٹین میں صبح سب سے پہلے بینک TP ہوتی ہے سٹی ایریاز کے اندر جو ہے نا، وہ تو ہم بینک چیک کرتے ہیں. جی بینک چیک کرنے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس بڑا سینسٹیو پوائنٹس ہیں یہاں پہ، کہ آپ کو دیکھیں ریسنٹلی بھی لاہور میں انسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے پشاور میں بھی کورٹس کے اندر جو ہے نا انسیڈنٹ ہو چکے ہیں. جی تو پھر جوڈیشل ڈیوٹی چیک کی جاتی ہے یہاں پہ. جوڈیشل ڈیوٹی، بینکس ڈیوٹی، اسکولز وغیرہ وہاں پہ چیک کرتا ہوں صبح سب سے پہلے. اور اس کے بعد پھر میں 10:30 سے 11 بجے کے میں آفس آ جاتا ہوں. یہاں پہ آفس کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں. ڈیلی 3 سے 5 بجے تک کا جو ٹائم ہے وہ اسپیسیفک جو ہے نا جنرل پبلک کے لیے دیا ہوا ہے کہ اس وقت کوئی بھی بندہ اپنے کسی بھی ایشو سے متعلق آ کے مل سکتا ہے. 3 سے 5 تک اویلیبل ہوتے ہیں یہاں پہ. باقی ٹائم جو ہے وہ میں نے کیا ہوا ہم نے تھانے کے جو کرائم کے لحاظ سے جو اپنی انویسٹیگیشن ہے اس کو ہم جی. اگر میں ریجنل پولیس آفیسر زبید رشک صاحب کی بات کروں تو ان کا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. بڑی اچھی کمانڈ کر رہے ہیں، بڑی اچھی گائیڈنس دیتے رہتے ہیں. وقتاً فوقتاً کی طرف سے انسٹرکشنز آتی رہتی ہیں کہ کرائم کے حوالے سے، پبلک ڈیلنگ کی. اور ایک پولیس کا امیج جو ہے نا وہ جو سب سے زیادہ ان کا جو فوکس ہے کہ وہ پولیس کا جو امیج ہے اس کو وہ جو ہے امیج چینج کرنا چاہتے ہیں. بڑا ایک پازیٹیو امیج وہ چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کی انسٹرکشنز جو آتی رہتی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. یہاں پہ DPO صاحب بھی ان کی گائیڈ لائن جو ہے DPO صاحب کو جو ہے دی ہیں. DPO صاحب ہمیں کنوے کہ وہ DPO صاحب کے تھرو ہمیں کنوے ہوتی رہتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم نے بڑا جو ہے نا اس کے اوپر کام کیا ہے کہ پولیس کا جو امیج ہے اس کو جو ہے نا بہتر کیا جائے، اس میں امپروو لائی جائے. تو یہاں سے اگر آپ ہارون آباد میں لوگوں سے ملیں گے تو وہ آپ خود بتا دیں گے کہ پولیس نے کیسا جو ہے نا کیسا آپ نے پولیس پایا ہے. تو جب سے زبید رشک صاحب آئے ہیں جنہوں نے DPO صاحب جو انسٹرکشن دی اس کے مطابق ہم نے بڑے امپروومنٹ کیے یہاں پہ. اور یہاں کے عوام آپ کو جو ہے وہ خود بتائیں گے کہ ہارون آباد سٹی میں پولیس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے جنرل عوام کے ساتھ. ابصار صاحب، اگر میں کووڈ-19 کی بات کروں تو دوبارہ سے وہ کووڈ-19 سر اٹھا رہا ہے، تو اس حوالے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں ہارون آباد میں؟ جو بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہمیں انسٹرکشنز آتی ہیں، جو بھی SOPs ہوتی ہیں ہم ان کو فالو کرواتے ہیں. یہاں پہ ان کے اوپر ہم عمل درآمد کروا رہے ہیں. جی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر ہم نے جو ہے جو شاپس ہیں، شاپ کیپرس ہیں، ان کو ہم نے انسٹرکشن دی ہوئے ہیں. وہاں پہ ہم نے سرکلز وغیرہ بنا کے دیے ہوئے ہیں تاکہ سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھا جائے. اسکولز کے اندر ہم اس کے کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہے نا جاتے ہیں، اویئرنیس کمپین کر رہے ہیں وہاں پہ. اس میں اسٹاف کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے ہیں اور بچوں کو اس سوشل ڈسٹینسنگ اور کووڈ-19 کو کیسے اس چیز سے بچا جا سکتا ہے، کیسے پریونٹیو میئرز کون سے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. تو اس کے وجہ سے ہم یہاں پہ کمپین بھی چلا رہے ہیں. وہاں پہ کمپین جو ہے نا کنوے کر رہے ہیں جس میں جو ہم میڈیمز ہیں میڈیا کے وہ یوز کر رہے ہیں، جس میں کیبلز کے اوپر ہم جو ہے
यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शन जो है केबल के ज़रिए भी जो है ना यहाँ पे हारून आबाद सिटी में कन्वे कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आखिर में सुनने वालों को हारून आबाद की आवाम को क्या पैगाम देंगे? हारून आबाद सिटी बड़ा पीसफुल, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े समझदार और पढ़ी लिखी लोकेलिटी है, आबाद यहाँ के लोग हैं। तो उनको अभी जिस तरह के जो मामलात, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो उनमें उनको यही है कि कोविड-19 जो है एक ये सारी जो है यहाँ पे कह लें कि बड़ा इसने हारून आबाद को हिट किया हुआ है। उस हवाले से मेरी लोगों से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को घरों तक महदूद रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा करें। मोटरसाइकिल जो हैं वो घरों से बाहर लोग पार्क करते हैं, जिस वजह से कुछ लास्ट ईयर भी एक वेव सी आई थी जी। उस हवाले से इनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मोटरसाइकिल की पार्किंग जो है वो घर के अंदर घर तक अगर बाहर खड़ा करने के लिए बेहतर है कि उसको घर के अंदर पार्क करें। जी। गाड़ियाँ जो है उसके लिए मैंने यहाँ पे हर हाउसिंग सोसाइटी में जिन लोगों के घर के अंदर पार्किंग की जगह नहीं है तो वहाँ पे मैंने पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है। तो उस चीज़ को ये यूज़ करें कि बजाय इसके गैर अनअटेंडेंट कोई व्हीकल या मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए उस पार्किंग एरिया को यूज़ करें। तो अपने आप को अपनी जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती वक्त दिया। जी, तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम आज की शख्सियत सुना। मैं हारून आबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। अफसार हुसैन गुजर SHO साहब से हमने बहुत सारी बातें की। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।